اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور قرآن و سنت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اتارا ہے، کتاب و حکمت جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو اللہ سب کچھ کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اذان کا وقت ہے، اذان سن لیں، اس کے بعد پھر ہم باقی ربع پارہ انشاءاللہ نماز سے پہلے مکمل کر لیں۔ طلاق کے مسائل چل رہے ہیں تو اس میں پھر یہ حکم بھی آتا ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے گزشتہ شوہروں سے دوبارہ شادی کر لیں اگر وہ مشروط شرائط کے مطابق آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت تم میں سے انہی کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بات ہے، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ہم جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر وہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تب تو واپس نہیں جا سکتی الا یہ کہ وہ کسی اور سے شادی کرے، لیکن اگر رجعی طلاق ہے، 1 طلاق دی ہے، یہ 2 دی ہیں اور پھر وہ رجوع نہیں کیا اس نے، اب 3 مہینے گزر گئے جو اصل مدت ہے عدت کی وہ گزر گئی، ختم ہو گئی،
اب تو رجوع نہیں کر سکتا, رجوع کی بھی مدت ہے. تو اب اگر وہ چاہیں دوبارہ شادی کرنا تو پھر کیا حکم ہے؟ کر لیں گے, کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, کہ اگر وہ دوبارہ چاہیں, اس لیے کہ ضرور رجعی طلاق تھی, 3 طلاقیں نہیں ہوئی تھیں. تو اب اگر اس کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نیا نکاح کر لیں, رہے آرام سے. جی ہاں, ٹائم گزر گیا, اب ظاہر ہے کہ رجوع کیسے کریں؟ تو ایک رجوع نہیں کیا اس نے, رجوع کر لے تب ختم ہو جاتی, دوبارہ نکاح کر سکتے. یہ اس کا فائدہ ہے. تو یہی اصل چیز ہے کہ اگر کوئی طلاق دینا بھی چاہتا ہے, اگر واقعی عقل والا ہے, یہ تو غصے میں ہو جاتی ہے نا, کہ فوراً غصے میں, کہ غصے میں طلاق ہو گئی. تو طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے, وہ ہنسی خوشی تو نہیں ہوتی کہ مذاق میں جی چلو جی میں نے طلاق دے دی تمہیں, یہ تو طلاق نہیں ہوتی, تو غصے میں ہی ہوتی ہے. تو اگر ذرا عقل والا ہو تو اگر ایک طلاق دے دے بس ختم, ٹھیک ہے. اب تو رجوع کا وقت بھی ہے اس کے پاس, 3 مہینے ہیں, اس میں رجوع کر سکتا ہے. نہیں کرتا تو اب ساری عمر پڑی ہے, نکاح کر لے دوبارہ, بات ہی ختم. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ جو محفوظ راستہ ہے وہ یہ ہے, ایک طلاق دے, 2 بھی نہ دے, 3 بھی. اسی کے 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی. اب اس کے بعد رضاعت کا معاملہ آیا, اور فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ ان کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہیں, اور باپ پر دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا کپڑا عرف عام کے مطابق واجب ہے. اگر وہ پلا رہی ہے تو ماں کا نان نفقہ اس کے ذمے ہوگا, اس بچے کے باپ کے ذمے. کوئی شخص بھی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طرف سے مکلف نہیں کیا جاتا. ماں کو اس کے بچے کی خاطر نقصان نہ پہنچایا جائے کہ بچہ ہے تب تو یہ اس سے پیسے لو, اینٹو اس سے کچھ نہ کچھ دے دے گی. نہ باپ کو اس کے بچے کی خاطر, اگر باپ مر چکا ہو تو اس کے ورثاء پر یہی ذمہ داری عائد ہوگی. نہ باپ کو جو ہے ایکسپلائٹ کیا جائے کہ اس کا بچہ ہے تو اس سے پیسے لیے جائیں, اس سے دولت کھینچی جائے. اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں ان کا پر یہی فرض ہے کہ وہ اس کا پیسے دیں, نان نفقہ دیں. اس دودھ پلانے والی اگر وہ ماں ہے تو, اگر وہ نہیں ہے تو جیسے فرمایا اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ خیال رکھے کہیں بچہ مر نہ جائے, بھوکا ہی مر جائے کہیں نہیں. اگر وہ کھانا پینا شروع کر دیا ہے تو ٹھیک ہے. اگر تم بچے کو دایا رکھ کر دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ماں جو ہے نہیں کرنا چاہتی یا تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے, کوئی اور عورت آ جائے, بشرطے کہ تم نے انہیں جو دینا طے کیا ہے خوش اسلوبی سے ادا کرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, جان رکھو کہ اللہ تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. پھر عدت کا ایک اور حکم بتایا گیا کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن بطور عدت گزاریں. تو یہ وہ عورت ہے جو کہ جس کا شوہر انتقال کر چکا ہے, تو اس کے لیے 1 سال کا 1/3 4 مہینے اور 1 مہینے کا 1/3 10 دن, 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی. بس وہ بھی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے, اتنا بڑا کیا. حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس میں سوگ بھی ہے, شامل ہے, سوگ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی اولاد تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اپنی عدت پوری کر لیں, اپنے نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے, اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں کو پیغام کا نکاح دے دو عدت کے دوران. عدت کے دوران صراحتاً نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے, نہیں, اشارے کنائے میں ایسی بات ہو جائے تو, یا اپنے دل میں اس ارادے کو چھپائے رکھو. اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے, لیکن خفیہ طور پر ان سے شادی کی بات طے مت کرنا کہ ادھر ادھر سے کروا کے کر لو تم, سوائے اس کے کہ تم کو اچھی بات کہو. اور عقد زواج کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ نوشتہ اپنی مدت پوری نہ کر لے, اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے دل کی بات جانتا ہے, اس لیے تم اس سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا بڑا بردبار ہے. فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے, ان کی مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دو. یہ حالت کہ وہ بیوی گئی نہیں, رخصت ہوئی نہیں, طلاق دے دی, اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ انہیں کچھ مال بطور متع دے دو, مال کچھ اپنی طرف سے, کوئی ہدیہ ہے, تحفہ ہے, دے دو. خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق, تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق, یہ متع مناسب مقدار میں ہو اور بھلائی کرنے والوں پر واجب ہو. اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق
دے جس کے اختیار تم کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں خیر خواہی کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، یہ عصر کی نماز، اللہ کے حضور پرسکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے رہو، یہی بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو کون عمل کرتا ہے وہی تقوی والے، اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ ہیں متقی پرہیزگار، وہ پھر صحیح عمل کرتے ہیں۔ اگر تم حالت خوف میں ہو، جنگ میں ہو، چلتے ہوئے ہو، سواری پر پڑھ لو، امن ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو، جس طرح انہیں تمہیں کچھ سکھلایا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے، اور تمہیں جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں اور اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں تو وہ سال بھر فائدہ اٹھائیں، انہیں شوہر کے گھر سے نکالا نہ جائے، اگر وہ خود ہی نکل جائیں اور نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ تو یہ بھی ابتدائے اسلام کا حکم ہے، جب بیوی کا حصہ نہیں تھا اس وقت کے لیے ہے کہ وہ سال بھر کا اس کو نان دیا جائے گا، اس کے بعد وہ چلی جائے، لیکن اب جب کہ وراثت کے احکام آ گئے اب وہ حکم نہیں رہا۔ اور مطلقہ عورتوں کو عرف عام کے مطابق خرچ دیا جائے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے بیان کرتا ہے، تمہیں عقل سے کام کرو۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر فرما دیا جہاد کے لیے، جہاد کو سمجھانے کے لیے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے نکل بھاگے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے، نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور کشادگی عطا کرتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے لیے دو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا کہ جب انہوں نے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے؟ اچھا، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی نیت ہے۔ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، نبی نے کہا بہت ممکن ہے اگر تمہارے پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم کہو کہ اب تو میں نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، بچوں سے دور کر دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان کی تھوڑی تعداد کے علاوہ سب نے پیٹھ پھیر لی۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، پہلے خود ہی مانگا، جب دے دیا آپ کہا نہیں اب ڈر گئے۔ ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ بن جائے؟ ہم تو زیادہ مستحق ہیں، ہمارے اندر سے کوئی بندہ ہونا چاہیے، کوئی شاندار ٹھاٹ باٹ والا، پیسے والا، دولت والا، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں چن لیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، اور علم و جسم میں اسے حظ وافر دیا ہے، علم بھی ہے، جسم و جان بھی ہے، قوی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اللہ وسعت و کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ تو ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، وہ تابوت جو ان سے چھین لیا گیا تھا تو وہ واپس آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و قرار، آل موسیٰ اور آل ہارون کی متروکہ اشیاء کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ اسے فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے، اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو لہذا اللہ کی بات کو مان لو۔ پس جب طالوت اپنی فوج کو لے کر باہر نکلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے، تو جو کوئی اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا، اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ تو جو پانی نہیں چکھے گا وہ میرے ساتھ چل سکے گا، وہ میرا آدمی ہوگا، سوائے اس میں کہ جو صرف ایک چلو بھر پانی پی لے، تھوڑا سا پانی لے کر پی لے، گزارا کر لے اپنا۔ تو ان میں سے چند کے علاوہ سب نے پی لیا، سارے کے سارے مارے گئے، پیچھے رہ گئے۔ جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ڈر گئے۔ پہلے ہی کم تھے اور کم ہو گئے۔ جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے انہوں نے کہا کتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔
تو یہی ہے کہ فئۃ قلیلہ، چھوٹے تو کم لوگ ہیں لیکن اللہ کے حکم سے وہ غالب آ جائیں گے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب جالوت اور اس کی فوج سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی دے اور ہمیں قوم کفار کے خلاف نصرت دے دے۔ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی۔ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے داؤد کو ملک و حکمت عطا کیا اور وہ جو چاہتے تھے انہیں سکھا دیا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر بذریعہ جبریل ٹھیک ٹھیک اتار رہے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ سب کچھ اللہ